پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں ہر طرح کی زمین یعنی کہ میدان، پہاڑ، ریگستان، گلیشیئرز، دریا، سمندر، جھیلیں اور سالٹ رینج واقع ہے۔ مزید سنیے، پاکستان مٹر کی پیداوار میں دوسرے، خوبانی، کپاس اور گندم کی پیداوار میں چوتھے، پیاز اور دودھ کی پیداوار میں 5ویں، کھجور کی پیداوار میں 6، آم کی پیداوار میں 7ویں، چاول اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں 8ویں اور کنو کی پیداوار میں دنیا میں 10ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے نا دلچسپ بات؟ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے آج تک پاکستان کا اصل چہرہ اپنی قوم کا نہیں دکھایا۔ دہشت گردی، کرپشن، راہزنی، ریپ اور سیاسی معاملات کو ہی آن ایئر کیا۔ عوام میں مایوسی پھیلانے کے ساتھ ساتھ ان میں خود اعتمادی کو بھی ختم کیا تاکہ پاکستانی دنیا میں اپنا سر فخر سے اٹھا کر نہ چل سکیں۔ ہم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ اور میرے اپنے ملک پاکستان کے بارے میں ہے۔ آج ہم پاکستان کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کریں گے جو آپ کے لیے نہایت دلچسپ ہوں گی، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایسی انفارمیشن دینے جا رہے ہیں جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ پاکستان کو لینڈ آف پیور پیپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا اور شاید آخری ملک ہے جو مذہب یعنی اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں دوسرا ملک بھی مذہب کے نام پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے اور اس کا نام ہے اسرائیل۔ پاکستان میں اس وقت 213 ملین سے زائد لوگ آباد ہیں اور یوں آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کو دنیا کا 30واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا کہ پاکستان میں جتنی گندم پیدا ہوتی ہے وہ پورے براعظم افریقہ کی کل گندم کی پیداوار سے زیادہ ہے، جبکہ براعظم شمالی امریکہ میں پیدا ہونے والی گندم کے نصف کے برابر ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان آرمی کی تو پاکستان آرمی مسلم دنیا میں سب سے بڑی جبکہ دنیا میں 6ٹھی بڑی آرمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی دنیا کی سب سے منظم ترین آرمی کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ پاکستان آرمی میں ایئر فورس، نیوی اور بری افواج شامل ہیں۔ دنیا میں ڈاگ فائٹ کے حوالے سے امریکہ کے بعد پاکستان ایئر فورس کے پاس سب سے زیادہ ٹرینڈ پائلٹس موجود ہیں۔ پاکستان آرمی مسلم دنیا کی پہلی آرمی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ خواتین سولجرز اور آفیسرز ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر فورس کے پاس خواتین فائٹر پائلٹس بھی موجود ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ پاکستان آرمی اپنے ہر جوان پر ٹریننگ کی مد میں 10,000 امریکی ڈالر سے زائد خرچ کرتی ہے، جو کسی بھی اسلامی ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں اس وقت دنیا کا سب سے بہترین اور بڑا ایریگیشن سسٹم موجود ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن پاکستان کا ایریگیشن یعنی نہری نظام روس سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس پاکستان ہی میں 2 بھائیوں نے مل کر بنایا تھا۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن صرف 8% لوگ ہی اردو بولتے ہیں، جبکہ پورے پاکستان میں پنجابی زبان کثرت سے بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں مسلم آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں برتھ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 8ویں منٹ میں ایک بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اگر مستقبل میں یہی ریٹ رہا تو 2040 میں پاکستان مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہوگی، خاص طور پاکستانیوں کے لیے۔ زیادہ آبادی کے جہاں مسائل بھی ہیں وہاں اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کی کل آبادی میں 96% مسلمان، 1.8% ہندو جبکہ 1.6% عیسائی لوگ آباد ہیں۔ پاکستان سرکاری نوکریوں میں اقلیتوں کا مخصوص کوٹا رکھنے والا اور اقلیتوں کو بہتر تحفظ فراہم کرنے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی ATM مشین بھی انسٹال ہے جو خنجراب بارڈر پر نیشنل بینک آف پاکستان نے 6700 میٹر بلندی پر عام عوام کے لیے نصب کی ہوئی ہے، اور اس سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مشین 24 گھنٹے آپریشن رہتی ہے۔
اگر بات کی جائے پاکستان کی اکانومی کی تو 1.4 ٹریلین امریکن ڈالر کے ساتھ یہ دنیا کی 22ویں بڑی معیشت ہے۔ کسی وقت پاکستان کا معاشی نظام خوب پھیل پھول رہا تھا اور ایشیا میں معاشی ٹائیگر کہلایا جاتا تھا۔ پاکستان کے بنائے گئے معاشی پلان سے متاثر ہو کر جنوبی کوریا اور جاپان نے یہی نظام اپنے ملک میں نافذ کیا۔ ان ممالک کے ایماندار سیاستدانوں کی وجہ سے آج یہ ممالک بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں 1980 سے لے کر 2015 تک معاشی تنزلی دیکھی گئی۔ پاکستان کی ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس کو دنیا میں پہلے نمبر پر برجمان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دنیا میں ISI کے ایجنٹ سب سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ ISI دنیا کی واحد سیکرٹ ایجنسی ہے جس کا کوئی بھی ایجنٹ زندہ یا مردہ حالت میں آج تک نہیں پکڑا جا سکا۔ ISI دنیا کی اس اعتبار سے بھی واحد ایجنسی ہے جس نے ایک وقت میں روس، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، بھارت اور افغانستان کی ایجنسیوں سے مقابلہ کرتی رہی اور پاکستان کی سالمیت پر آج تک نہ آنے دی۔ اسی ISI نے جس نے دشمن ممالک کی طرف سے پھیلائی گئی دہشت گردی کے نظام کو نہ صرف ختم کیا بلکہ خفیہ طور پر دشمن ایجنسیوں کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا، اور آج یہ تمام ایجنسیاں افغانستان سے چور دروازے بھاگنے پر مجبور ہیں۔ چلیں آئے آپ کو ایک اور مزیدار معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان IT، فزکس اور کیمسٹری جیسی شعبات میں سائنسدان پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی نسبت سب سے زیادہ فزکس، ایٹمک انرجی کے فیلڈ میں سائنسدان پاکستان نے ہی پیدا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات حیران کن اور پاکستانیوں کے لیے قابل فخر بھی ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان ایٹمی پرزہ جات بنانے میں خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایٹمی پرزہ جات کی فروخت میں پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں جی پاکستانیوں، یہ پاکستانیوں کے لیے ہی فخر کی بات ہے۔ دنیا کا چوتھا بڑا براڈ بینڈ انٹرنیٹ سسٹم پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے پائپ لائنز کا سب سے بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی قوم دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم ہے جو ہر شعبہ زندگی میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے جن کا اپنا سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے جس کو پاکستان سے ہی آپریٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا پہلا اور واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے فٹ بال تیار کرتا ہے۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پوری دنیا کے 60% فٹ بال تیار کیے جاتے ہیں۔ محض سیالکوٹ شہر میں 600 سے زائد فٹ بال بنانے کی فیکٹریاں موجود ہیں۔ 2014 کے فیفا ورلڈ کپ میں 42 ملین فٹ بال بنا کر سیالکوٹ سے ہی ایکسپورٹ کیے گئے تھے۔ فیفا کے فٹ بال کی تیاری کے حوالے سے بہت سخت SOPs ہوتے ہیں اور پاکستان ہی صرف ان کو پورا کر رہا ہے۔ پاکستان کو معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا راز ہے جس کے متعلق وقت کے ولی بھی اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا میں ملک پاکستان کو ہی صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے۔ جب خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا تو SSG کے کمانڈوز نے ہی آپریشن میں حصہ لیا جن کا لیڈر سابق صدر پرویز مشرف تھا۔ ایک بہترین پلان کی بدولت خانہ کعبہ کو بغیر گولی چلائے آزاد کروا لیا گیا تھا۔ پاکستان دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جس نے عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے 1 درجن سے زائد فائٹر طیاروں کو مار گرایا تھا۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ایئر فورس کے پاس یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سرکاری سطح پر ایمرجنسی اور ایمبولینس سروس بالکل فری ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورت میں محض 1122 ڈائل کرنے سے دنیا کی جدید اور مکمل ٹرین سروس محض 7 منٹ کے ایوریج رسپانس ٹائم میں آپ کے پاس ہوگی۔ پوری دنیا میں کسی بھی ایمرجنسی کی حالت میں ایمرجنسی سروس حاصل کرنے کی صورت میں کسی نہ کسی مد میں آپ سے ٹیکس ضرور وصول کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی 1122 سروس بالکل فری ہے۔ یہی 1122 سروس یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں رجسٹر ہو چکی ہے، مطلب دنیا میں جہاں بھی UNO کو ہنگامی حالت میں ایمرجنسی سروس کی ضرورت ہوگی تو 1122 انٹرنیشنل معیار کے مطابق وہاں پر موجود ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی اور پاکستانی کے لیے قابل فخر بات ہے۔ پاکستان میں دنیا کا 8واں عجوبہ شاہراہ قراقرم موجود ہے جو 15,300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دنیا میں دوسری اونچی چوٹی کیٹو اور دوسری بڑی نمک کی کان بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں اور بھی بہت سی معلومات ہیں جو آپ ضرور جاننا چاہیں گے۔ آئندہ کسی اور ویڈیو میں یہ تمام معلومات آپ کے لیے پیش کروں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کریں، سر اٹھا کر جئیں۔
بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔